وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. عن عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں بہت شوقین تھے اور سنت پر اس درجہ پابندی اختیار کرتے تھے کہ اگر کوئی خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو ان خواہشات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے. اور یہ ہم اہل السنہ والجماعہ یا ہم اہل حدیثوں کا یہ طرۂ امتیاز ہے کہ ہم نہ صرف اللہ کے نبی کے قول اور فعل اور تقریر پر ہم عمل کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات پر بھی عمل کرتے ہیں. اس کی مثال اگر ہم جاننا چاہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ یہ کہا، اور اس دور میں بھی آپ کے زمانے میں بھی خواتین مسجدوں میں جاتی تھیں. تو جب ازدحام تھوڑے بھیڑ بھاڑ ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کاش کی یہ دروازہ خواتین کے لیے خاص کر دیا جاتا. آپ نے آرڈر نہیں دیا، صرف آپ نے یہ کہا کہ اے کاش کی اس دروازے کو خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے. یہ سنت کے بہت پابند، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر کہیں گئے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں یہ بیٹھنے کو بھی لازمی وہاں بیٹھ جاتے تھے، بھلے ہی ان کو حاجت اور ضرورت نہیں رہتی تھی. اتنے سنت کے جو ہے یہ پابند تھے. یہ حدیث انہی سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ ترى الناس والہلال، کہ لوگوں نے، ہلال کہتے ہیں نیا نیا چاند، اور ہلال اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ تحلیل سے ہے. تحلیل معنی ہوتے ہیں یعنی کسی نئی چیز پر لوگوں کا شور اور ہلہ کرنا. جیسے نیا چاند نکلتا تو سب لوگ کہ چاند نکلا چاند نکلا چاند نکلا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں نے نیا چاند دیکھا. فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام. جن لوگوں کے ساتھ یا جن لوگوں سے انہوں نے خبر سنی تھی ان کی خبر کو نقل کرنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے. فصام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس شہادت پر آپ نے روزہ رکھا. یہاں ایک بہت بڑی دلیل ہے. جو لوگ سنت یا علوم حدیث جن کو واقفیت ہے وہ جان سکتے ہیں کہ خبر واحد اور خبر متواتر، یہ خبر یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. انہیں حدیث متواتر کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث آحاد کہا جاتا ہے، وہ جس کی روایت کرنے والے ہر مرحلے میں ایک ایک ہی ہوں. جو یہاں صحابی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں، اس میں اکیلے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روایت کو قبول کیا. اسی حدیث یا اس جیسی احادیث کی بنیاد پر ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کی خبر واحد حجت ہے. خبر واحد حجت ہے. اگر کوئی شخص جو عادل ہو، تام، مضبط ہو،
ہاں، اور کسی بھی طرح کی کوئی علت اس کے اندر نہ پائی جائے، ایسے آدمی کی خبر کو قبول کرنا، بھلے ہی وہ اکیلا کیوں نہ ہو، اس خبر پر یقین کرنا، اس کو ماننا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا ہے آدمی کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انی رأیتہ فصام، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عادل تام و ضبط آدمی اگر چاند کی گواہی دے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس سے کہ نہیں آپ 2 گواہ لے کر کے آؤ تب آپ کی بات مانی جائے گی۔ چاند کی گواہی میں ایک مسلمان کی گواہی، توحید کے قائل کی، جو عادل اور تام و ضبط ہے، اس آدمی کی گواہی کو چاند کی گواہی میں تسلیم کیا جائے گا، اس کے لیے 2 کی شرط نہیں ہوگی۔